نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال في موضع آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال في موضع آخر لكم دينكم ولي دين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدہ توحید کے بارے میں اسلام کا بالکل صاف واضح تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی علم عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موت اور زندگی دینے والی ذات نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بیسک عقیدہ ہے۔ اگر اسی میں انسان پیچھے رہے گا یا اس میں لچک پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ دنیا میں چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، کتنے برے کام کر لے، اللہ ان سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے حقوق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو معاف نہیں کرے گا تو وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو توحید کے بارے میں اسلام صاف نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا، عزت دینے والا، موت اور زندگی دینے والا، سب کچھ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ جتنے اس دنیا کے اندر بزرگ ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہوں یا غیروں کے مذہب کے اعتبار سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی تعلیمات نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا ہے کہ ہم دوسروں کا احترام بھی کریں گے، دوسرے مذاہب میں جو بزرگ ہوئے ہیں ان کا بھی احترام کریں گے، چاہے ان کا کچھ بھی نام ہو۔ لیکن احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا بھی مانیں گے، ہم ان کو روزی دینے والا بھی مانیں گے، نہیں، روزی کا رزاق صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ بقیہ سب جو لوگ ہیں، انسان ہیں، چاہے کسی بھی دھرم کے کتنے بھی بڑے ہوں، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا کے درجے میں لے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے غیروں کے مذہب میں انسان ہو یا چاہے کچھ اور چیز ہو، ان میں جو چیز بہت زیادہ معتبر ہو جاتی ہے، انسانوں میں بھی اگر کوئی آدمی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کو خدا مان لیتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف خدا ایک ہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والی 22 تاریخ کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایودھیا کے اندر رام مندر کا افتتاح ہے، اور اس رام مندر کے سلسلے میں سب جگہوں سے چندے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر ہوں، غیر مسلموں کے گھر ہوں، سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، چندے لے رہے ہیں، رام کے نام کا چندہ دو جی، اور یہ کرو وہ کرو، بہت سے مسلمان بھی اس میں دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی جگہوں میں چندہ دینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ہم سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 جنوری کو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی مساجد، مکاتب، مدارس اور ان کے گھروں میں اس دن دیپ جلنے چاہیے، اس دن ان کے گھروں میں چراغاں، موم بتی، لائٹنگ ہونی چاہیے، یہ بھی اس دن جشن کا ماحول پیدا کریں۔ تو یاد رکھیں کیونکہ اس دن ان لوگوں کا موم بتی جلانا، دیپ جلانا یہ مذہبی شعار بن جائے گا۔ تو اگر ہم بھی اس دن دیپ جلائیں گے، موم بتی جلائیں گے، دیا جلائیں گے، چراغاں کریں گے یا کسی کو مبارکباد دیں گے اس دن، تو یاد رکھیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے اعیاد کفار میں اظہار مسرت کفر ہے۔ کیا مطلب؟ غیروں کی عید، انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ بھی ہمارے لیے عید سے بھی بڑھ کر ہے، دیوالی سے بھی بڑھ کر ہے یہ موقع، تو اس میں خوشی منائیں گے وہ۔ تو لکھا ہے کہ کفاروں کی عید میں اگر ہم بھی خوش ہو رہے ہیں تو ایسا کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا دیکھ کر کے، اب اس کا جو ایک ماڈل ہے وہ تیار کر رہے ہیں دوسرے علاقے کے لوگ ہیں
پیتل کا ان کا کاروبار ہے اور اس کو رام مندر کا ماڈل بنا کر کے دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ہم اس کو بنا کر کے دے رہے ہیں، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایک صاحب نے لکھا ایودھیا کے اندر ہی کہ میں نے اپنا پلاٹ خالی کر دیا ہے، نہ جانے کتنے بیگھے کا، تاکہ اس دن جو لوگ یہاں پر پوجا کرنے کے لیے آئیں اور اس کا دیدار کرنے کے لیے آئیں تو وہ ان سب کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایسا گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ حج بھی کر لیں اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان بھی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون صاف ہے، بالکل کلیئر ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی لاگ لپیٹ نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کسی سے کہ بھئی تم بھی آ کر کے مسجد میں نماز ادا کرو۔ ہاں، اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چلو ہمارے ساتھ نماز پڑھو، ہمارے ساتھ روزے رکھو، ہمارے ساتھ فلاں اسلام کا کام کرو۔ تو جب ہم ان کو نہیں کہتے تو ان کا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمیں اپنے مذہب پر تو عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں ان کے والے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ یہ جو لچک چاہے کہ جی میں ادھر بھی کر لوں تھوڑا سا اور ان کو بھی خوش کر لوں، میری اس سے کوئی تعلقات ہیں یا میرے بزنس سے اس سے کچھ ریلیشن ہے یا اس سے میری دوستی ہے، تو لہٰذا اس کو خوش کرنے کے لیے جب ادھر سے کوئی میسیج آئے تو میں بھی اس کا رپلائی کر دوں ایسے ہی کہ ہاں آپ کو بھی بہت بہت شبھ کامنائیں، یا اسی طریقے سے میں اس کو کچھ تحفہ دے دوں اس دن کہ جی کوئی بات نہیں، جب ہمارے در پر چلے آئے یا ہماری جو ہم نے کھولی ہوئی ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، اس میں اگر کوئی چلا آیا کہ جی بڑے سیٹھ صاحب ہیں، چلو ان سے بھی چندہ لے لو، اور ہم نے بھی 100-500 روپے 1000 روپے ان کو دے دیے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی مندر اس طرح کا بن رہا ہو تو اس میں اس طرح کا چندہ دینا جائز نہیں ہے، اور یہ تو باقاعدہ مسجد کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو اور آگے آنے والی نسلوں کو آپ نہ بتلا سکے اور آنے والی نسلوں کو پتہ نہ چلے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے باقاعدہ اپنے ججمنٹ کے اندر یہ بات واضح کی تھی کہ کسی مندر کو توڑ کر یہاں مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور یہ بھی باقاعدہ کہا تھا کہ یہاں اس مسجد سے پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور یہاں سے کوئی ایسی باقاعدہ ایسے اوشیش یا ایسی وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی تھی کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہاں پر مندر تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لکھا تھا کہ ہم اس لیے یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہاں کی جو میجورٹی ہے، یہاں کے جو اکثر لوگوں کی تعداد ہے، یہ ان کی آستھا کا معاملہ ہے، تو ان کی آستھا کے اعتبار سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مسجد کہیں اور بنا لی جائے اور یہ تمام کی تمام زمین ان کو دے دی جائے۔ تو جب تمام ثبوت شواہدوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی، صرف ان کی میجورٹی کی وجہ سے، ان کی آستھا کی وجہ سے ان کو دیا گیا، تو یاد رکھیں مسلمان ہمیشہ یہی کہے گا کہ بابری مسجد وہاں تھی اور قیامت تک رہے گی۔ یہ اپنی نسلوں کو بھی بتلانا چاہیے اور اپنی نسلوں کی تاریخ بتلانی چاہیے۔ ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے اس 22 تاریخ کے اندر، وہ ہے کہ ماشاءاللہ مسلمان ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے ایک بھی وقت کی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ویسے تو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس 22 تاریخ کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن پابندی کے ساتھ فجر سے لے کر کے عشاء تک کوئی بھی مسلمان پورے محلے میں ایسا نہ رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس دن نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس دن یہ محسوس ہونا چاہیے اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر سب کے سب لوگ ایک کفر کے ساتھ، ایک شرک کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وحدت کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کی طرف ہم انشاءاللہ یہاں سب جمع ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا ایک یہ بھی پیغام ہے کہ اس دن خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، فجر سے لے کر عشاء تک اس طرح محسوس ہونا چاہیے جیسے عید کے اندر، عید کے دن ہم اور آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کام کرنے کے ہیں، ورنہ یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف ایک بابری مسجد کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔
آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مسجدوں کے اندر جن کے اندر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جب ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ملے گا تو ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ جی جب نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر تو لہذا ان کو بھی کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور یہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو اپنا رب تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے دو گزارش ہیں، وہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کرے اس دن 22 جنوری کے اندر کوئی موم بتی، چراغاں، کوئی ایسا رقص کا ماحول، جشن کا ماحول مسلمانوں کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اپنے بچوں کو بتلائیں کہ بھائی یہ مسجد اس طرح سے توڑ کر کے باقاعدہ اس کو بنایا گیا تھا، سپریم کورٹ آف انڈیا کا باقاعدہ یہ ججمنٹ ہے۔ اور تیسری بات، اس دن خاص طور سے مسلمان اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیں مسجد کے اندر تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسلمان ہو اور نماز ترک کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر کے ایک نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔